علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد انتخاب ندوی اور آپ کے سامنے ہم لے کر آئے ہیں متعلقات اسماء اشارہ۔ اسماء اشارہ سے متعلق کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں، ان باتوں کی تکمیل کے لیے آج میں آپ کے سامنے اس ویڈیو کو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں نے گزشتہ کل اور پیوستہ کل آپ کو بتایا تھا اسماء اشارہ قریب کے بارے میں اور اسماء اشارہ بعید کے بارے میں۔ جہاں تک اسماء اشارہ قریب کا تعلق ہے، ھذا، ھذان، ھؤلائی مذکر کے لیے، ھذہ، ھاتان، ھؤلائی مؤنث کے لیے، اور اسماء اشارہ بعید ذالک، ذانک، اولئک، تلک، تانک، اولئک، یہ مذکر و مؤنث کے لیے تین اسماء استعمال کیے جاتے ہیں۔ آج میں استعمال کا طریقہ بتاؤں گا۔ کچھ مثالیں میں نے کل بھی پیش کی تھی، آج بھی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ استعمال کیسے کرتے ہیں۔ جیسے کہ ھذا، یہ اسم اشارہ ہے، ھذا اسم اشارہ، جس کی طرف اشارہ کیا جائے گا اس کا نام مشار الیہ ہوا کرتا ہے۔ مشار الیہ کے استعمال کے دو طریقے ہیں۔ مشار الیہ پر کبھی الف لام ہوتا ہے اور کبھی الف لام نہیں ہوتا ہے۔ الف لام ہوتا ہے تو اس وقت کیا ترجمہ کیا جائے گا، الف لام نہیں ہوگا اس وقت کیا ترجمہ کیا جائے گا، میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ ھذا قلم، ھذا اسم اشارہ، اور اس وقت اسم اشارہ یہاں پر مبتدا واقع ہو رہا ہے۔ ھذا اسم اشارہ بھی ہے اور اس وقت یہاں پر ھذا مبتدا واقع ہو رہا ہے، اور ھذا مبتدا اس وقت واقع ہوتا ہے جبکہ مشار الیہ پر الف لام نہ ہو۔ مشار الیہ پر الف لام جب نہیں ہوتا ہے اس وقت مشار الیہ خبر واقع ہو جاتا ہے۔ ھذا اسم اشارہ، قلم مشار الیہ، قلم مشار الیہ، اور اس کو خبر کہا جائے۔ یاد رہے مشار الیہ پر جب الف لام نہ ہو اس وقت مشار الیہ کو خبر کہا جاتا ہے۔ ھذا اسم اشارہ مبتدا، قلم مشار الیہ خبر۔ میں نے اس کے بارے میں بار بار آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ جب مشار الیہ پر الف لام نہ آوے تو یہ مشار الیہ خبر واقع ہوا کرتا ہے۔ ھذا قلم، یہ قلم، یہ ایک قلم ہے، خبر میں ہے کا ترجمہ لایا جاتا ہے، یہ ایک قلم ہے۔ ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے۔ ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے۔ تو ھذا کتاب، ھذا مبتدا ہے اور کتاب خبر ہے۔ لیکن اس کے برخلاف اگر مشار الیہ پر الف لام آ جاتا ہے، اگر الف لام مشار الیہ پر آ جاوے اس وقت القلم جو ہے یہ ھذا کی صفت واقع ہو جائے گا۔ پھر سے میری بات توجہ سے سنیں، ھذا کے مشار الیہ پر، اس میں اشارہ کے مشار الیہ پر اگر الف لام آ جاوے تو وہ مشار الیہ اب خبر نہ ہو کر کے صفت واقع ہو جاتا ہے، ترکیب ہو جاتی ہے اس میں اشارہ اور یہ مشار الیہ۔ یہ مشار الیہ جو ہے صفت کے قائم مقام ہے۔ مطلب یہ ہوگا کہ ھذا پر جو اعراب آئے گا وہی اعراب القلم پر آئے گا۔ اس صورت میں ھذا مرفوع ہے محلاً، یہ مبنی ہونے کی بنیاد پر تینوں حالتوں میں یکساں ہے۔ مبنی ہونے کی بنیاد پر ھذا مبنی ہے اور مبتدا ہے، شروع کلام میں واقع ہونے کی وجہ سے مبتدا ہے، اور یہ قلم جو ہے یہ خبر ہے۔ قلم کیا ہے؟ خبر ہے۔ تو ھذا قلم، یہ ایک قلم ہے، اور یہاں پر قلم جو ہے خبر ہونے کی بنیاد پر ہمیشہ مرفوع ہوا کرے گا۔ لیکن اس مثال میں ھذا القلم، اس مثال میں القلم اعراب کے اعتبار سے ھذا کے تابع ہے۔ القلم اعراب کے اعتبار سے یعنی حرکت کے اعتبار سے اس میں اشارہ یعنی ھذا کے تابع ہے۔ مثلا اگر یہاں آ جائے انکسر، انکسر یہ فعل ہے اور یہ فعل لازم ہے، اس کو فاعل چاہیے، تو ھذا القلم یہ اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے ملنے کے بعد انکسر کا فاعل، تو القلم پر پیش آ جائے گا فاعل ہونے کی بنیاد پر۔ اس کے برخلاف اگر یہاں پر
رأیتو آ جاوے، رأیتو آ جاوے، رأیتو فعل، اسم انظم الفاعل، حاضر اسم اشارہ، القلم مشار الیہ، اسم اشارہ اپنے مشار الیہ سے ملنے کے بعد رأیتو کو مفعول چاہیے کیونکہ یہ فعل متعدی ہے، اس کا مفعول واقع ہو جائے گا، تو یہاں پر اب پیش کے بجائے زبر آ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر رأیتو کے بجائے یہاں پر بی آ جائے، بی حرف جر، کتبت بہذا القلم، تو ایسی صورت میں ہاذا مجرور ہے، ہاذا کیا ہے؟ مجرور۔ جب ہاذا اسم اشارہ مجرور ہے اور میں نے بتایا کہ جب مشار الیہ پر الف لام ہوگا تو اس وقت مشار الیہ اعراب میں اپنے اسم اشارہ کے تابع ہوا کرتا ہے۔ ہاذا یہاں پر محل مجرور ہے، محل مجرور ہے، لفظ مجرور آپ نہیں دیکھ سکتے ہو کیونکہ یہ مبنی ہے، یہ مبنی ہے اور مبنی تینوں حالتوں میں یکساں ہوا کرتا ہے، لہذا یہ محل مجرور ہے۔ جب یہ محل مجرور ہے تو یہ اس کے تابع ہے اعراب میں، لہذا اس پر بھی کیا جائے گا؟ زیر آ جائے گا، اس پر بھی کیا جائے گا؟ تو ہو جائے گا بہذا القلمی، بہذا القلمی۔ ایک مثال اور میں دوں، فی ھذا العالم، فی ھذا، فی ھذا العالم، فی ھذا العالم، اگر یہاں پر الف لام میں ہٹا دوں، فی ھذا علم، اگر الف لام کو ہٹا دیا جائے، یہ الف لام کو ہٹا دیا جائے یہاں سے تو کیا اعراب آئے گا؟ تو بتائیں گے اس میں، یہاں پر اعراب پیش آ جائے گا، فی ھذا بیت، مشار الیہ پر الف لام نہیں ہے، مشار الیہ پر الف لام نہیں ہے، لہذا دونوں صورتوں میں مشار الیہ پر پیش آ جائے گا اور یہ مبتدا مؤخر ہو جائے گا، اس صورت میں مبتدا مؤخر ہو جائے گا۔ لیکن اگر اسی پر اگر ہم الف لام لے آتے ہیں، مثلا یہاں پر میں لکھ کے دکھا رہا ہوں آپ کو، فی ھذا العالم، تو مشار الیہ پر الف لام ہے، جب مشار الیہ پر الف لام ہوتا ہے تو اعراب میں جس میں اشارہ کے تابع ہوگا، لہذا اس میں اشارہ اس وقت مجرور ہے محلن، تو یہ بھی مجرور ہوگا، فی ھذا العالم ہو جائے گا، اور الف لام کے ہٹتے ہی فی ھذا عالم ہو جائے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب، الکتاب جو قرآن کی جو آیت ہے الکتاب، وہاں پر ذالک کے تابع ہے اعراب میں، تو الکتاب یہ خبر نہیں ہے، ذالک الکتاب یہ خبر نہیں ہے، ذالک الکتاب یہ خبر نہیں ہے ترکیب میں، بلکہ یہ دونوں ملنے کے بعد مبتدا واقع ہوگا، مبتدا، کیونکہ مشار الیہ پر جب الف لام ہوتا ہے اس وقت حکم بدل جاتا ہے، اگر الف لام ہٹا دیں گے تو ذالک مبتدا اور کتاب الخبر، لیکن جب یہاں پر الف لام کو لے آئیں گے تو اس میں اشارہ اپنے مشار الیہ سے ملنے کے بعد اب مبتدا بن جائے گا، اب اس کو خبر چاہیے۔ اچھا، دونوں میں ترجمے کے اعتبار سے بھی تھوڑا فرق ہے، جب اس میں اشارہ کے بعد جو مشار الیہ آتا ہے اگر وہ خبر واقع ہو رہا ہے وہاں پر ہے کا ترجمہ ہوتا ہے، ھذا کتاب، یہ ایک کتاب ہے، ھذا رجل، یہ ایک آدمی ہے، ھذا جمل، یہ ایک اونٹ ہے، ھذا فرس، یہ ایک گھوڑا ہے کا ترجمہ ہوگا، ھذا قمیص، یہ ایک قمیص ہے۔ لیکن اگر مشار الیہ پر الف لام لے آئیں گے ہے کا ترجمہ ختم ہو جائے گا، ھذا الکتاب، یہ کتاب، ھذا الرجل، یہ آدمی، ھذا القمیص، یہ قمیص، ہے کا ترجمہ ختم ہو جائے گا۔ اب اس صورت میں خبر چاہیے الگ سے، ھذا القمیص جدید، یہ قمیص نہیں ہے، ھذا الولد قائم، یہ لڑکا کھڑا ہے۔ پاس میں آ رہی ہے نا؟ اگر الف لام کو ہٹا دیں گے ھذا ولد بولیں گے، اب خبر کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیوں نہیں پڑے گی؟ کیونکہ یہاں پر ولد خود خبر ہے، ھذا ولد، یہ ایک لڑکا ہے۔ فرق سمجھ میں آ گیا؟ سیم اس طرح سے انگلش میں جو ہوتا ہے ھذا ولد، دس از اے بوائے، دس از اے بوائے، ھذا ولد، لیکن اگر ھذا الولد اگر ہے، ھذا الولد، اس کا ترجمہ انگلش میں ہوگا دس بوائے، دس بوائے، تو دس بوائے یہ سینٹینس ایسا ہے جو کہ ناقص ہے،
नामुकम्मल है। दिस बॉय इज फाइट, दिस बॉय इज बिग, दिस बॉय इज ब्यूटीफुल, ये लड़का खूबसूरत है। तो इस तरह से जो है दिस बॉय दोनों मिल करके हाजा अल बलदु के कायम मकाम होता है। लिहाजा मेरे दोस्तों इसमें इशारा करीब हो या बईद हो, यहाँ पर मैंने हाजा के जरिए से मिसाल दी है। तमाम इसमें इशारा के लिए ही यही मिसालें दी जाएंगी, खा वो इसमें इशारा करीब हो, इसमें इशारा करीब में मुअन्नस हो या मुज़क्कर हो। अगर हादिही मदरसतुन है, ये एक मदरसा है, लेकिन अगर अल मदरसतु अगर हो जाए, हादिही अल मदरसतु, इसका तर्जुमा हो जाएगा ये मदरसा जदीदतुन नया है। लेकिन अगर जदीदतुन को हटाना हो और अल मदरसा के बजाय मदरसतुन हो जावे, हादिही मदरसतुन, ये एक मदरसा है। हातानी मदरसतानी, ये दो मदरसे हैं। लेकिन अगर बोल दे मुशार पर अलिफ लाम ला करके हातानी अल मदरसतानी, तर्जुमा हो जाएगा ये दोनों मदरसे हैं का तर्जुमा खत्म। ये दोनों मदरसे, क्यों है का तर्जुमा खत्म? क्योंकि यहाँ पर मुशार पर अलिफ लाम है। लिहाजा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, तो ज़ालिकल किताबु का तर्जुमा होगा वो किताब, वो किताब, वो किताब है का तर्जुमा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मुशारुन इले पर अलिफ। आप सो रहे हैं क्या? नहीं ना, क्योंकि मुशारुन इले पर अलिफ लाम अगर नहीं होगा तो खबर वाक़ होगा ज़ालिका किताब, वो किताब है। लेकिन अगर अलिफ लाम हो तो सूरत में सिफत का तर्जुमा होता है वो किताब। अब ला रैब फीह, उसमें कुछ भी शक नहीं है। मेरे दोस्तों शायद कि आपको बात समझ में ना आई हो, अगर आ गई हो तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ना आई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, इंशाअल्लाह कल मैं इसकी वज़ाहत मज़ीद कर दूंगा। जज़ाकुमुल्लाहु अहसन जज़ा।